من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ماہ رمضان کے روزے، ایک تو یہ فریضہ ہے، دوسرا عظیم الشان عبادت ہے، اور تیسرا دین اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے روزہ ایک رکن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کا ایک اضافی فائدہ جو بتایا ہے، اصل فائدہ تو فرض کی ادائیگی یعنی اطاعت ہے، اجر و ثواب کا حصول ہے، لیکن اضافی فائدہ یہ بتایا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل بات یہ ہے کہ ایک مسلمان صحیح معنوں میں پرہیزگار ہو، اصل بات یہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی بنیادی طور پر پرہیزگار بننے پر توجہ دینی چاہیے۔ پرہیزگاری کا لفظی معنی تو یہی ہے کہ بچاؤ اختیار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے جو کام ہیں ان سے بچو۔ لیکن اس کے عموم میں پہلے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام کرو۔ مثلا ایک بندہ شراب سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے اور کسب حرام سے بچتا ہے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ پرہیزگار نہیں ہے۔ اگرچہ اس نے بچاؤ اختیار کیا ہوا ہے گناہ کے کاموں سے، لیکن پرہیزگاری مکمل ہوگی اطاعت کے ساتھ۔ خالی اطاعت یعنی فرائض کو، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، گناہوں سے بچے بغیر یہ بھی کافی نہیں، اور خالی گناہوں سے بچ جانا، بڑے بڑے گناہوں سے، فرائض جو کرنے کے کام ہیں انہیں ادا کیے بغیر یہ بھی کافی نہیں۔ یہ جو پرہیزگاری اصل میں یہ تقویٰ کا ایک ہماری زبان میں معنی ہے، مگر نہ اصل چیز ہے تقویٰ، جس کا معنی ہے اللہ کا ڈر۔ یہ ایک اس کا اور بھی معنی ہے، اور وہ ہے بچاؤ اختیار کرنا۔ بچاؤ کس سے؟ جہنم سے۔ تو تقویٰ کا معنی اللہ کا ڈر اختیار کرنا، تقویٰ کا معنی اپنے آپ کو بچانا، محفوظ رکھنا۔ اب اللہ کا ڈر، اس کا تقاضا کیا ہے؟ صرف عبادت کر لینا اور معصیتوں سے نہ بچنا، یہ تو ڈر پورا نہیں ہے۔ ڈر کا معنی یہ کہ ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے،
اللہ کے غضب سے۔ نماز نہ پڑھنے پر بھی وعیدیں ہیں، زکوٰۃ نہ دینے پر بھی وعیدیں ہیں، اتنے اہم فرائض کو چھوڑنے پر بھی وعیدیں ہیں، اور جو گناہ کے کام ہیں انہیں کرنے پر بھی وعیدیں ہیں۔ نماز چھوڑنے پر بھی اللہ کا عذاب، شراب پینے پر بھی اللہ کا عذاب۔ مثال دے رہا ہوں۔ اب اللہ کا ڈر کیا ہوا؟ نماز پڑھو وگرنہ عذاب ہے، شراب سے بچو وگرنہ عذاب ہے۔ تو اللہ کے ڈر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور اللہ کی فرما برداری اللہ کے دین پر عمل ہے، جس کو عرف میں دینداری کہتے ہیں۔ تقویٰ کا ایک معنی ہے بچنا۔ بچنا کس سے ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غضب سے، جہنم سے بچنا۔ اب یہ بچاؤ کیسے ہوگا؟ خالی عبادات سے نہیں، اور خالی گناہوں سے بچنے سے نہیں، عبادات سے بھی اور گناہوں سے بچنے سے بھی، فرائض ادا کرنے سے بھی اور منکرات سے بچنے سے بھی، حقوق اللہ ادا کرنے سے بھی، حقوق العباد ادا کرنے سے بھی، تب انسان بچے گا۔ آپ کبھی پڑھ کے دیکھیں احادیث یا قرآن، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا حکم دیا جا رہا ہے اور گناہوں سے روکا جا رہا ہے۔ مومنین کے اوصاف، جہاں نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، وہیں لغویات سے بچنا، وہیں شرک سے بچنا، وہیں قتل و غارت اور چوری سے بچنا، یہ بھی ہے۔ وہ بھی مومن کی صفت ہے، وہ بھی مومن کی صفت ہے۔ تو تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری یعنی بچاؤ، یعنی صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ گے، یا صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی طرف ایک قدم بڑھانا ہے روزے کے ذریعے۔ وہ کیسے دیکھیں؟ روزہ ایک عمل ہے، آپ ایک عمل کر رہے ہو، اور اس عمل میں آپ کچھ امور سے بچ رہے ہو، حتیٰ کہ وہ کھانا پینا جو حلال ہے روزے کی حالت میں، اس سے بھی بچ رہے ہو، اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہو، اپنے آپ کو گناہوں کے کاموں سے بچا رہے ہو۔ تو آپ دیکھیں، اطاعت بھی کر رہے ہو اس معنی میں کہ روزہ رکھ رہے ہو، ایک عمل کر رہے ہو، بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو، اور ساتھ میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑ بھی رہے ہو۔ یہ سبق بھی دیا جا رہا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچنا ہے۔ اس طرز عمل کی زندگی کو دینداری کہتے ہیں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کہتے ہیں۔ مثلا سورۃ بقرہ میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اولئک ھم الصادقون فرمایا کہ یہ سچے لوگ ایمان میں، عقیدے میں، دینداری میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کہ یہ فرمایا یہ متقین لوگ ہیں، اور ان کے اوصاف پڑھ کے دیکھیں، ایمان بھی اس میں شامل، پورا ایمان، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان۔ نماز کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، اور امانتوں کو پورا کرنے کا، وعدوں کو پورا کرنے کا بھی حکم ہے، اور
مصیبتوں میں تنگیوں میں صبر کرنے کا حکم ہے، فرمایا اولئک هم الصادقون، کہ فرمایا اولئک هم المتقون۔ تو ضروری ہے کہ ہم پوری طرح تقوی اختیار کریں۔ یقیناً یہ بڑی خوش آئن بات ہے کہ ماہ رمضان میں کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، اعتکاف اور شب قدر کا بھی اہتمام ہے۔ پہلی بات تو یہ افسوسناک بات ہے کہ اکثر مسلمان ایسے نہیں، تراویح اکثر نہیں پڑھتے، اکثر روزے دار بھی نہیں پڑھتے۔ تھوڑی سی عمر بڑھ گئی تو اب بس، تھوڑی سی مصروفیت ہوگی تو بس، بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں۔ یہ جو بس اوقات ہم لوگ کچھ اعمال کو، نیکیوں کو نفل اور تطوع سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اس معنی میں گناہ گار نہیں ہے کیونکہ وہ فرض نہیں ہے، لیکن بہت بڑی محرومی ہے۔ گناہ گار ہونا اور ہے، محروم ہونا اور ہے۔ مثلا گناہ تو یہ ہے کہ آپ ناجائز طریقے سے کمائیں، فراڈ کر کے کمائیں، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز طریقے سے۔ لیکن جائز طریقے سے بھی نہ کمائیں، سب کما رہے ہیں اور آپ نہیں کما رہے، تو آپ تو محروم تو ہو گئے نا، محروم تو ہو گئے نا۔ یہاں بھی یہی بات ہے۔ ٹھیک ہے آپ تراویح نہ پڑھ کے، اعتکاف نہ بیٹھ کے، شب قدر کی عبادت نہ کر کے، ماہ رمضان میں صدقہ خیرات نہ کر کے گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن محروم تو ہو گئے نا۔ کتنا موقع ملا آپ کو، اجر و ثواب بڑھ گیا، یہ اعمال کرنا آسان ہو گئے، بڑی بشارتیں ہیں قدم قدم پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے عمل کر کے دکھایا، اسی وجہ سے اس کو رحمتوں، برکتوں، بخششوں کا مہینہ ہے کہ کتنے مواقع ہیں، آپ ان مواقع کو اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ فرض تو نہیں ہے، یہ محرومی تو ہے نا۔ شب قدر کا قیام بھی فرض نہیں ہے، چھوڑ دیتے ہیں لوگ، جبکہ کتنا بڑی فضیلت ہے، اس امت کے لیے تحفہ ہے، احسان ہے۔ سابقہ امتوں کے جو لوگ تھے نا، بڑی عمریں پا کے انہوں نے بلند درجے پائے، 500 سال، 600 سال، 1000 سال کی عبادتیں، ریاضتیں، اعمال صالحہ، روزے، صدقے، نفل، پھر درجات اولیٰ ملے۔ آپ کو تو کم عمری میں درجات اولیٰ مل رہے ہیں، 60 70 80 سال، بس 90 سال تک کون پہنچتے، لیکن درجات اولیٰ سابقہ امتوں کے 1000 سال عمر پانے والوں سے بڑھ کر، ایک شب قدر پالو 83 سال کی عبادت سے بڑھ جاؤ، 83 سال ہے کہ نہیں؟ 2 شب قدر پالو 160 سال سے بھی زیادہ، تو یہ موقع نہیں تھا کیا؟ اپنے آپ کو محروم کرنا اسی کو تو کہتے ہیں، اسی کو تو کہتے ہیں۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع میں خاص طور پر لیلۃ القدر کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں تو ہم لوگ تو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے لیلۃ القدر کا ذکر کر کے تنبیہ کرتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے شروع میں ایک موقع پہ فرمایا کہ جاءکم شہر مبارک، مبارک مہینہ آ چکا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ رمضان کے شروع میں تیار کیا صحابہ کو۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ من حرم خیرہ فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات کی خیر سے، خیر، اجر و ثواب،
رحمتیں اور برکتیں اور بخششیں. لفظ خیر بڑا جامع ہے. جو اس رات کی ان خیر سے، ان بھلائیوں سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، وہ سمجھو ہر قسم کی خیر سے محروم ہے. ایسا نہ کیا کرے کہ فرض تو نہیں، یہ درجات علا ملتے ہیں اس سے. فرائض میں جو کمی ہو جاتی ہے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اور درجات علا. دنیا کے درجات کے تو ہم طلبگار ہیں کہ نہیں. اچھا مکان، بڑا مکان، بڑے علاقے میں رہائش، پھر ہر سہولت، پھر کوئی عہدہ، یہ درجات علا ہی ہیں نا دنیا کے. کوئی جان بوجھ کے پیچھے رہا ہے اس سے؟ یہ بتا دو. جان بوجھ کے. ٹھیک ہے، اللہ کی تقدیر کے فیصلے ہیں، ان سے محنت سب کرتے ہیں. کوئی جان بوجھ کے پیچھے نہیں رہتا کہ اسے 1000 گز کا پلاٹ مل رہا اور بولے گا نہیں میں بس 120 گز میں رہوں گا. دیکھا ہے آپ نے کوئی؟ اس کو ایسے وسائل مل رہے ہو، منافع مل رہا ہو، مال کہیں سے آ رہا ہو جائز، نہیں مجھے نہیں چاہیے، بس میرے گھر میں دال روٹی چل رہی ہے. بس کسی نے اس بنیاد پر چھوڑا ہے مال کو. ہاں، حرام ناجائز طریقے سے چھوڑنا وہ الگ بات ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جائز طریقے سے. اس لیے تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا صحابہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ مدینہ سے باہر بقیع میں جائے اور وہاں اسے 2 بکریوں کا ذکر ہے یا 2 اونٹنیوں کا ذکر ہے، 2 اونٹنیاں اس کو مل جائیں گی، جائے لے کے آ جائے. قطع رحمی کی نہیں ہے، چوری کی نہیں ہے، ڈاکے کی نہیں ہے، جائے وہاں جائے اس کو 2 اونٹنیاں مل جائیں گی. صحابہ نے فرمایا سب پسند کرتے ہیں اس کو. کوئی کہے کہ بھی آپ جاؤ فلاں جگہ پر اونٹنیاں کھڑی ہیں، 2 اونٹنیاں تقسیم ہو رہی ہیں، جو جائے گا مل جائیں گی. فرمایا کوئی اپنے آپ کو محروم رکھے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا پھر تم اپنے آپ کو اس سے محروم کیوں کرتے ہو کہ قرآن کی 2 آیتیں سیکھ لو. یہ ایسے ہی ہے جسے تمہیں 2 جوان اونٹنیاں، بڑی بڑی کوہان والی حاملہ اونٹنیاں مل گئی ہیں. 3 آیتیں پڑھ لو سمجھو 3 اونٹنیاں مل گئیں، 4 پڑھ لو سمجھو 4 مل گئیں، 5 پڑھ لو سمجھو 5 مل گئیں. خیر یہ تو ایک ضمناً بات تھی. تو دنیا کے درجات علا سے کوئی جان بوجھ کے پیچھے رہتا ہے؟ ساری دنیا لگی ہوئی اسی میں ہے، اسی دوڑ میں لگی ہوئی ہے. اچھا گھر، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا لباس، اچھی نوکری، اچھے علاقے میں گھر، سب اسی کے طلبگار ہیں اور جائز ہیں، کوئی حرام نہیں ہے. جائز طریقے سے یہ دنیا کے معاملات کو کمانا، حاصل کرنا جائز ہے. دین پر حرف بھی نہ آئے. ایک جائز طریقے سے ہوں اور دوسرا دین پر حرف بھی نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ کمائی تو حلال کی ہے لیکن نماز جا رہی ہے، یہ نہیں. کمائی تو حلال کی ہے لیکن ماں باپ کی پرواہ نہیں ہے، یہ نہیں. تو یہ جائز ہے. تو جب دنیا کے معاملات میں پیچھے نہیں رہتے تو آخرت کے معاملے میں یہ کہہ کے پیچھے رہ جانا کوئی فرض تو نہیں. یہ بڑی محرومی کی بات. بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس اونچے مقام پر فائز تھے، کتنا اونچا مقام اور مرتبہ تھا. پھر بھی صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ وفی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں وہ محنت کرتے جو بقیہ مہینوں میں نہیں کرتے، اور آخری عشرے میں وہ محنت کرتے جو ابتدائی 20 دنوں میں نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درجات علا کے لیے بھی کیا اور ہمارے لیے نمونہ بھی بنایا کہ تم اصل اس کے مستحق ہو اور محتاج ہو. اور صحیح معنوں میں تقوی اسی سے پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے دینداری اختیار کریں. اصل مقصود تقوی ہے.
اور جتنا بندہ نیکی کی طرف آگے بڑھتا ہے اتنا گناہوں سے دور ہوتا ہے۔ تقویٰ کا معنی اگر گناہوں سے بچنا کہیں تو گناہوں سے کون بچتا ہے؟ جو مسجد سے جڑ جاتا ہے، ان دروس سے جڑ جاتا ہے، جو حج اور عمرے کرتا ہے، جو اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وہی آہستہ آہستہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر وہ فارغ ہوگا، اچھی مصروفیات نہیں ہوگی، پھر کسی نہ کسی گناہ میں پڑے گا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بے حیائی برائی سے روکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے ذکر سے شیطان کمزور ہوتا ہے۔ جو شیطان ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے نا، وہ کمزور ہوتا ہے، پھر اس کے حملے بھی کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ زیادہ بہکا نہیں سکتا، بلکہ اس کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اس شخص سے کہ یہ تو ذکر کر کر کے مجھے مار دے گا۔ وہ سکڑ جاتے، الخناس ہے نا، من شر الوسواس الخناس، یہ شیطان خناس ہے جس کا معنی سکڑ جاتا ہے۔ جیسی بندہ ذکر کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تعلق باللہ اختیار کرتا ہے، اس کی جان نکل جاتی۔ جو جو بندہ نیکی میں آگے بڑھتا ہے اس کا شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ نیکیوں سے دور ہو جائیں گے تو آپ کا شیطان کبھی ہو جائے گا۔ تو مسجدوں سے جڑ جائیں، اعمال صالحہ کا اہتمام کریں۔ یہ آخری عشرہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ آخری عشرہ شروع ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کس لیتے۔ چادر کس لینے کے دو معنی کیے گئے، یعنی اس مہینے کی محنت کے لیے، زیادہ سے زیادہ عمل کے لیے پوری طرح تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک اصطلاح ہے، چلو بھائی چادر کس لو، تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک معنی چادر کس لیتے، اپنی بیویوں سے بالکل دوری اختیار کر لیتے، بالکل دوری، جس کی ایک صورت یہ تھی کہ آپ اعتکاف بیٹھ جاتے۔ دونوں معاملے ہو گئے، اعتکاف میں زیادہ وقت ملتا ہے اعمال صالحہ کو، اور اعتکاف میں اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کرنا ضروری۔ جو ماہ رمضان کی راتوں میں بھی اجازت تھی بیویوں سے زواجی تعلق قائم کرنے کی، اعتکاف کی صورت میں اس کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، خالی اعتکاف میں بیٹھ نہیں جاتے، بس خدمتیں ہو رہی ہیں، گھر سے کھانا پینا، دوست احباب لا رہے ہیں، ملنا جلنا، یہ اور وہ، ایک حد تک یہ چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، لیکن بنیادی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے بارے میں ایقظ اہلہ واحیا لیلہ، اپنی راتوں کو جاگ کے گزارتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو کہتے تم نے بھی گھر میں جاگ کے یہ راتیں گزارنی، عبادت کرنی۔ یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، اس سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، انسان کے درجات علا ملتے ہیں۔ یہ نیکیاں، یقین جانو، نیکیوں اور پیسوں کا مقابلہ کرو لو نا، ایک ہے کہ پیسہ پیسہ اور پیسہ، اور ایک ہے بندے کے پاس نیکیاں نیکیاں نیکیاں، تو کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ پیسہ جتنا کما لو، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے وہ تو عمل صالح بن گئے، باقی دنیا میں رہ جائے، گھر بار سب دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو عمل کرو گے، فرمایا انسان کی جب میت قبرستان لے جائی جا رہی ہوتی ہے تو تین چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، مال، اہل اور عمل۔ اہل و عیال، دوست احباب بھی دنیا میں، مال بھی دنیا میں رہ جاتا ہے، قبر میں نہیں جاتا، عمل ساتھ جاتا ہے۔ اب اس سفر میں کام آنے والا عمل ہے، وہ جو گھر چھوڑ کے آئے ہو پیسہ، اولاد، وہ نہیں، ہاں وہ اولاد جس کو آپ نے اپنے لیے عمل صالح بنا دیا،
اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے آئے ہو، جس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کے آئے ہو کہ وہ دعا کرتا ہے آپ کے لیے، وہ نماز پڑھتا ہے، اور آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے، وہ الگ بات ہے۔ وہ مال جو صدقہ جاریہ کے طور پر، عمل صالح کے طور پر چھوڑ کے آئے ہو، وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں ہے، جیسے عام لوگوں کا معاملہ ہے، اولاد کو بزنس پہ لگا دیا، خوب بزنس پہ لگا دیا، دنیا کا علم اور ترقی خوب اس پہ لگا دیا، عالی شان گھر بنا کے دے دیا، بینک میں خوب پیسے چھوڑ کے آ گئے، فیکٹری کارخانہ چھوڑ کے آ گئے، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں۔ اس حد تک ضروری ہے کہ آپ نے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ ادا کی۔ آپ گناہ گار نہیں ہیں، اپنی ذمہ داری ادا کی آپ نے، لیکن اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، اب وہ آپ کے کام کا نہیں ہے۔ آپ کے کام کا کیا ہے؟ جو آپ نے نمازیں پڑھی، جو آپ نے روزے رکھے، جو آپ نے زکوٰۃ دی، جو آپ نے صدقہ کیا، جو آپ نے اعتکاف کیے، جو آپ نے روزے رکھے، جو آپ نے تلاوتیں کی، جو آپ نے دین کی خدمت کی، جس کو عمل صالح کہتے ہیں، وہ ہے۔ ان باتوں کو سمجھو، اہمیت دو، دینداری کو اختیار کرو، تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرو۔ ہمارا بحیثیت مسلمان کے ایک اہم ترین معاملہ اسلام کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اور اسلام صرف اس روزے کا نام نہیں ہے، اور اسلام صرف اس تراویح کا نام نہیں ہے، اعتکاف کا نام نہیں ہے۔ اسلام پر عمل کر کے نجات چاہیے تو پھر سن لو، بہت کچھ کرنا ہے آپ کو۔ کہتے ہیں نا دنیا کی ترقی چاہیے، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ گھر بنانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، کچھ بننا ہے، دنیا میں اونچا مقام حاصل کرنا ہے تو بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو بس سن لو، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، صحیح معنوں میں پکے سچے مسلمان بن کے اپنی نجات کو یقینی بنانا چاہتے ہو تو پھر بہت کچھ کرنا ہے آپ کو۔ عام مسلمانوں کی طرح نہیں کہ آ کے نماز پڑھ لی اور سمجھو بس، روزے رکھ لیے سمجھو بس۔ کتنے ایسے ہیں روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، وہ نماز، روزے اور ان اعمال کی قبولیت کی جو بنیاد ہے عقیدہ توحید، اس پر نہیں۔ جو نماز روزے سے پہلے کلمہ ہے، کلمہ ایمان اللہ پر، توحید والا ایمان، اس پر قائم نہیں۔ اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اصول، ضابطے، قانون، قاعدوں کا پتہ نہیں ہے۔ کہاں سے چل سکتے ہو بغیر اصول، ضابطے، قانون، قاعدے کے؟ مجرم بن جاؤ گے، سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ ایک کام شروع کرنا ہے تو قاعدہ دیکھو، نظام دیکھو، ضابطہ دیکھو، اصول دیکھو پہلے، پھر آؤ، پھر تمہیں بیٹھنے بھی دیا جائے گا، مارکیٹ میں کاروبار بھی کرنے دیا جائے گا، بھلے منافع کم آئے، تھوڑا کماؤ، لیکن جو تمہیں کمانے دیا جائے گا، تمہیں بیٹھنے دیا جائے گا، تمہیں تجارت کرنے دی جائے گی، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، قانونی طور پر تم مضبوط ہو۔ دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ جس کا کوئی قانون ضابطہ نہیں۔ پہلا رکن اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں۔ پہلا ایمان لا الہ الا اللہ، اس کا پتہ نہیں۔ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، شرک سے بچے ہوئے نہیں، یہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو اعمال کرنے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان میں کیا ضروری ہے کہ سنت ہو، علم ہو، معرفت ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، پوری سچی فہم ہو۔ اس طرف توجہ ہے کسی کی؟ نہیں ہے، کسی کی نہیں۔ عمل ہو رہا ہے لیکن یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے،
جس اللہ نے اجر دینا ہے اس نے اجر کے لیے شرطیں رکھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم نے جو کچھ کرنا ہے پہلے یہ عزم کر لو کہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، دین پہ چلنا ہے، اور پھر سمجھ لو دین رسول اللہ کی اطاعت کا نام ہے، سنت کا نام ہے، ان کے طریقے پہ چلو. یہ ساری تعلیمات ہیں کہ نہیں؟ اس طرف دھیان ہے کسی کا؟ پھر گناہوں سے نہیں بچتے. حرام خوری ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، حقوق العباد بہت سارے پامال ہوتے ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے عمل برباد بھی ہو جاتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے کل ان مظلوموں کو نیکیاں دے کے جان چھڑانی پڑے گی. اب نیکیاں کی تھیں، نیکیاں کام آئیں گی، ہاں وہ دوسروں کے کام آئیں گی جن پر ظلم کیا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، فراڈ کیا، دھوکہ دیا، غیبت کی، چغلی کی، مال کھایا، لڑائی کی، جھگڑا کیا، کسی نہ کسی طرح زیادتی کی کسی کے ساتھ. اب یہ عمل سمجھو ان کے لیے کمال رہے ہو، یہ محنتیں ان کے لیے کر رہے ہو. یہ کتنی لا علمی ہے دین کے حوالے سے. تو میں نے کہا نا بہت کچھ کرنا ہے پھر آپ کو. پھر ٹھنڈے دماغ سے ایک مرتبہ جنت چاہیے، عمل کرنا چاہتے ہو تو ٹھنڈے دماغ سے ایک مرتبہ قرآن کو ترجمے سے پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لو، اپنا عقیدہ درست کرو، اور جو عمل کر رہے ہوں اس کو اچھی طرح سیکھو، سمجھو، اس کے مسائل جانو، اس کے حوالے سے جو اشکالات شبہات ہیں، سوال ہیں، وہ ایک مرتبہ کسی عالم سے پوچھو. کوئی مستند کتاب کا مطالعہ کرو. مثلاً مثال دیتا ہوں، میں اب اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں. آپ نے رمضان آیا ہے نا، رمضان کیسے گزارنا ہے؟ آپ کسی جید عالم سے کہیں کہ کوئی مختصر جامع کتاب دیں جس میں یہ بتایا جائے کہ رمضان کیسے گزاریں، کیا اعمال ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا ضابطے ہیں، کیا طریقہ کار ہیں، تاکہ میری محنت ضائع نہ ہو. پھر وہ کتاب خود لے آئیں یا ان سے کہیں منگوا دیں. اللہ حاصل کیا، تجارت کرنی ہے آپ نے تو آپ کہیں جی میں ایک تجارت کرنا چاہ رہا ہوں، کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں. تجارت کے متعلق شرعی اصول اور ضابطوں اور ہدایات پر مبنی کوئی کتاب مجھے دیں تاکہ میں ایک بار پڑھ لوں، تاکہ میری تجارت شرعی اصولوں کے مطابق ہو، میں کسی جرم کا ارتکاب نہ کروں. یہ ضروری ہے کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ کسی نوجوان نے شادی کرنی تو پہلے وہ کسی عالم سے کہے کہ مجھے کوئی ایسی کتاب دیں جس میں نکاح کے احکامات، میاں بیوی کے حقوق، ذمہ داریاں، اس کے متعلق مجھے معلومات ہوں. ایک نئی زندگی شروع کرنے والا ہوں، تاکہ اس کے حقوق اور آداب اور احکامات مجھے علم ہو. اور اس کے ضمن میں بہت سارے مسائل ہیں. اللہ نہ کرے کبھی طلاق کا معاملہ آ جائے، کوئی طلاق کی نوبت آ جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ جس طرح گھر یعنی جڑتا ہے تو گھر ٹوٹتا کیسے، اس کے شرعی آداب کیسے، اس کے احکامات کیسے، تاکہ کسی بھی معاملے میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کروں. آپ دیکھو پتہ نہیں ہوتا نا، پتہ نہیں ہوتا، طلاق کے بعد پھر روتے پھرتے. اگر پہلے سے پوچھ لیتے کہ طلاق کے احکامات کیا ہے، طلاق کیسے دی جاتی ہے، طلاق کا کیا طریقہ ہے، پوچھ لیتے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پوچھنے کے عرصے میں ہی وہ رشتہ دوبارہ جڑ جاتا. شوہر جائے جی میں مفتی صاحب کے پاس جا رہا ہوں طلاق کے احکامات پوچھنے کے لیے، اور میں یہ کتاب لے آیا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں طلاق کے احکامات کیا ہیں، اور جی میں نے مفتی صاحب کو کہا ہے آپ نہ طلاق دینے کا طریقہ مجھے لکھ کے دے دیں. بس اتنا سا اظہار ہو جائے، بیوی کے پاؤں تلے بھی زمین نکل جائے گی اور سسرال والے بھی بیٹی کو سمجھانے آ جائیں گے. صرف اتنا. اور اگر بالفرض شرعی طریقے سے طلاق دے دے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک دفعہ کہے
اپنی بیوی کو مثلاً کوئی کہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بس ایک دفعہ، یہ طلاق ہو گئی، عدت شروع ہو گئی، 3 مہینے تک عدت ہے، اور اگر وہ 3 مہینے شرعی طریقے کے مطابق بیوی شوہر کے گھر میں ہی گزارے، اور گھر میں ہی گزارنا چاہیے، عدت گھر میں، شوہر کے گھر میں گزاری جاتی ہے، طلاق ایک دے، 3 مہینے شوہر کے گھر میں گزارے، 3 مہینے تو کیا 3 دن میں ہی رجوع ہو جائے، اور اگر 3 مہینے بھی گزر گئے بالفرض اس کا کوئی 1% سے بھی کم امکان ہے کہ رجوع نہ ہو ماشاء اللہ، تو اس کے بعد بھی اگر دماغ ٹھکانے نہیں آیا تو 3 مہینے کے بعد بھی اگر دماغ ٹھکانے آ جائے تو دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے، دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، فوراً اسی وقت دوبارہ نکاح ہو جائے گا عدت ختم ہونے کے بعد، کیونکہ طلاق ایک دی تھی۔ اب غلطی کہاں ہوتی ہے؟ فٹ سے اسی لمحے طلاق، تھوڑا سا وقفہ بھی نہیں، پوچھ بھی نہیں، اور نمبر 2 وہ بھی 3 اکٹھی۔ اب 3 اکٹھی دینا گناہ ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اور کچھ لوگ پھر 3 کو 3 جاری کر دیتے ہیں کہ 3 دیں گے 3 ہوں گے، حالانکہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وقت کی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی، طلاق ہو گئی لیکن ایک ہوئی، رجوع اب بھی ہو سکتا ہے عدت میں بھی، اور عدت کے بعد نیا نکاح ہو سکتا ہے اگر 3 بھی اکٹھی دی تھی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک دی ہو، کیونکہ وہ وہی ایک تھی، لیکن بہرحال چونکہ ہمارے ہاں حنفیوں کی اکثریت ہے، ان کے یہاں 3 ہو جاتی ہیں، اب رونا پیٹنا چیخنا چلانا، اور پھر حلالے کی حرامیاں اور بدکاریاں، اور پھر یہ سارے فتنے فساد، علم نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے، اللہ حاضر قیاس، سارے حج پہ جانا ہے تو کیا کریں، بھائی منہ اٹھائیں اور چل پڑیں، زکوٰۃ دینی ہے جیسے دل چاہے، ہاں جی اتنا بنے گی دے دی، بات ختم ہو گئی۔ یہ دین ہے یا مذاق ہے؟ علم نہیں، معرفت نہیں ہے، دینداری، جنت چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، خوشنودی چاہیے، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لو، جس سے روکے رک جاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ احکامات کہاں جائیں گے؟ حج کا علم ہو اعلی حاضر قیاس، تو اس لیے آؤ اپنے ان معاملات کو پوری بصیرت اور پورے علم اور معرفت کے ساتھ انجام دو، تاکہ یہ آپ کی اور میری محنتیں رائگاں چلی جائیں، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الغاشیہ کے شروع میں، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، ہر جمعے میں سنتے ہو، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن جہنم میں جائیں گے، کیونکہ وہ عمل وہ ہیں ہی نہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں، اس کا وہ عمل مردود ہے، شرک ہے، کفر ہے، بدعات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بدعتیوں کو تو حوض کوثر سے دھکے دے کے نکال دیا جائے گا، کہاں سے ان کے لیے؟ تو اس لیے اگر جنت چاہیے، اللہ کی رضا، خوشنودی چاہیے، دین پر عمل کرو، اور دین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر پہلے پوری بصیرت، علم اور معرفت حاصل کرو، تاکہ ہمارا کوئی معاملہ وہ غلطی پر قائم نہ ہو، جہالت پر قائم نہ ہو، لا علمی پر قائم نہ ہو، تاکہ پورا اجر مجھے ملے۔ آج لوگوں میں جو خرابیاں ہیں نا، عمل کرنے والوں میں ایک خرابی یہ ہے کہ ان کا عمل سنت کے مطابق نہیں، یا اس میں ریاکاری ہے، یا ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، باقی اکثریت تو ویسے بد عملوں کی ہے، انہیں تو جنت چاہیے نہیں۔ جن کو چاہیے وہ جنت پانے کے اصول، ضابطے، طریقہ کار، شرائط، قیود، اس طرف دھیان دینے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان ساری باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بقیہ دن باقی ہیں ماہ رمضان کے، ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے بخشش اور جہنم سے آزادی اور جنت کے دخول کا باعث بنا دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔